اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لہم بہ من علم نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں کوئی علم ولا لآبائہم اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا کبرت کلمتاً تخرج من افواہہم بڑی ہے وہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے ان یقولون نہیں کہتے وہ الا کذبا مگر جھوٹ فلعلک باخع نفسک تو شاید اے نبی ہلاک کر دینا چاہتے ہو تم اپنے آپ کو علی آثارہم ان کے پیچھے ان لم یؤمنوا اگر نہ ایمان لائے وہ بہذا الحدیث اس قرآن پر اسفاً غم کے مارے انا جعلنا واقعہ یہ ہے کہ بنایا ہم نے ما علی الارض ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہے زینت اللہ زینت اس کے لیے لنبلوہم تاکہ آزمائے ہم لوگوں کو ایہم احسن عملا کہ کون ان میں بہتر ہے عمل کے لحاظ سے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور یقیناً ہم بنا دیں گے ما علیہا اس سب کو جو زمین پر ہے صعیداً جرزاً بالآخر ایک چٹیل میدان کل کے درس کے آخر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ قرآن ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی ہے جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا یہ جو فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ بیٹا بنانا یہ ایک عیب کی بات ہے۔ عیب کی بات اس طرح ہے کہ جب انسان دنیا میں کوئی نعمت تقسیم کرتا ہے تو اپنی اولاد کو مقدم رکھتا ہے، تو اگر اولاد کی اللہ کے لیے بھی کوئی اولاد ہوتی تو اللہ دیگر مخلوق سے اپنی اولاد کو مقدم رکھتے، جبکہ یہ اللہ کے شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے اولاد کی نفی ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے نہ اس سے آگے کوئی پیدا ہے۔ آگے اسی تسلسل کو اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں ما لہم بی من علم نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں کوئی علم ولا لآبائہم نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے بیٹا بنا لیا ہے، بیٹیاں بنا لی ہے، اس کا علم کسی کے۔ ان کے باپ دادا یہ اندھیرے میں رہے اور ان کو دیکھ کر ان کی اولاد بھی اندھیرے میں ہے، جیسے وہ کرتے رہے اس طرح یہ بھی کہتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھو کہ یہ کام کیوں کرتے ہو تو کہتے وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اسی طرح کریں گے، ہم اسی طرح کریں گے۔ آج کا مسلمان بھی باوجود مسلمان ہونے کے وہ جب شرک کرتا ہے تو وہ اپنے سارے تصرفات، اللہ کی جو تصرفات اور اختیارات ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے سارے تصرفات پیر صاحب کو دے دیے ہیں، پیر صاحب کو دے دیے، اس لیے وہ سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے، سب کچھ اس کے آگے جا کر سجدے بھی کرتا ہے اور اس کے آگے جا کر جو ہے تحفے تحائف نذرانے بھی پیش کرتا ہے، جبکہ اصل دار و مدار شریعت پر ہے۔ یہاں ایک شخص آیا مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے مارکیٹ کے اندر ایک سید ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا ہے، لوگ آ کر اس کے آگے ناچتے رہتے ہیں، یہ شاہ صاحب ہے، یہ حالانکہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو آپ نے بلال حبشی رنگ سے بھی کالا ہے، ہونٹ بڑے ہیں اور ایک غلام ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، لیکن آپ نے اس کو ابو جہل پر بھی فضیلت دی ہے اور ابو لہب پر بھی فضیلت دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور جب آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن آپ نے دین کی بنیاد پر بلال حبشی کو کہا کہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ اذان دے دو۔ اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جب عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ نے اذان کو خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا بلال سے کہو کہ اذان دے دے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔
پہلی آزان بلال رضی اللہ عنہ نے. اب لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ شین نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ سین پڑھتے تھے. اسادو، اللہ کو یہ بھی پسند تھا. جب تک بلال آزان نہیں دیتے تھے تو صبح لوئی نہیں ہوتی تھی. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو یہ سب احادیث میں ذکر ہوتا، یہ سب احادیث میں ذکر ہوتا. اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے در نایاب، اور اس کے اندر ان باتوں کو لیا اور کہا یہ باتیں درست نہیں ہیں. ہمارے بہت سارے ساتھی ان باتوں کو چلاتے ہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں. تو فضیلت جو ہے وہ دین کی بنیاد پر ہے. ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی ہے وہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے. یہ کتنا اللہ پر بہتان ہے اور جھوٹ اور افتراء ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ. اپنا عقیدہ درست رکھو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنا شریک کسی کو نہیں بنایا. ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے وہ مگر جھوٹ. جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، یہ جھوٹ منسوخ کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں جو صاحب ہے جو صبح سویرے قصیدہ پڑھتا ہے، آج کل تو آواز نہیں آتی، سب شرکیہ الفاظ پر مشتمل. نور من نور اللہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. دافع البلا، تکالیف کو دور کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب شرکیہ، حالانکہ صبح سویرے تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر شروع ہو جائے. اب اگر رخ درست ہوتا تو کتنا اونچا مقام ہے، لیکن اگر آپ شریعت سے ہٹ کر صحیح رات بھی کھڑے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے اگلی آیت میں یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں بڑا غم کھاتے تھے، کڑتے تھے ہر وقت. اور روایت میں آتا ہے عزیز ان کا عزیز المرجل، آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے. ہر وقت آپ کھڑتے رہتے تھے. یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں. میں ان کو قرآن سناتا ہوں، یہ قرآن کے قریب نہیں آتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ نے قرآن میں آواز دی. دوسری جگہ آپ کو تسلی، لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، یہ جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں آئے ہیں. آپ اپنا کام کر رہے ہیں، باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑو، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر بندہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. نہ باپ کا بوجھ بیٹا اٹھائے گا اور نہ بیٹے کا بوجھ باپ اٹھائے گا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو شاید اے نبی ہلاک کر دینا چاہتے ہو تم اپنے آپ کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان لوگوں کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر نہ ایمان لائے وہ، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس قرآن پر غم کے مارے. آپ اتنا غم کھاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. کہا ایسا مت کرو. آپ اندازہ لگاؤ، ابو جہل کے گھر میں حضور صرف دعوت دینے کے لیے کہ یہ مسلمان ہو جائے، کتنا خیرخواہ تھے پیغمبر، 3000 دفعہ گئے ہیں. 3000 دفعہ آپ وہاں سے نکلتے تھے اپنے گھر سے، راستے میں ابو جہل کا گھر، اس کو دعوت دے کر آپ پھر بیت اللہ جاتے تھے. اور ہمارے جو تبلیغ میں جو ہے نا اچھے امیر ہوتے ہیں نا، اچھے امیر، یہ جب جاتے ہیں رات کو سارے سب کو سلا دیتے ہیں. اور جب آپ آنکھ اٹھا کر دیکھو نا تو امیر صاحب کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے. یا اللہ ان کی ذمہ داری میری ہے، یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے، پوری امت کو ہے. یہ اچھے لوگ ہیں. اور جو گڑبڑی لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ جا کر سو جاتے ہیں، وہ دوسروں سے پہلے سو جاتے ہیں. اس لیے تبلیغ کے اندر جتنے بھی لوگ لگے ہیں، اگر وہ 6 نمبر کے اندر رہیں گے تو خیر ہی خیر ہے دنیا میں. اور اگر وہ 6 نمبر سے باہر نکلیں گے تو اپنا بھی نقصان کریں گے اور لوگوں کا بھی نقصان کریں گے اور دین کا بھی نقصان کریں گے. کیونکہ علم تو نہیں ہوتا نا، علم نہیں ہوتا. اس لیے 6 نمبر کے اندر رہو. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، واقعہ یہ ہے کہ بنایا ہم نے ان سب چیزوں کو
جو زمین پر ہے، زینت اللہ، زینت اس کے لیے، یہ ہمارے لیے زینت ہے۔ آپ باہر نکلے، گوبھی کا فصل لگا ہوا ہے، آپ باہر نکلے، سرسبز و شاداب درخت لگے ہیں، پھل پھول لگے ہیں، یہ سب ہمارے لیے زینت ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ اچھا یہ کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے ہم لوگوں کو کہ کون ان میں بہتر ہے عمل کے لحاظ سے، کہ کون سا آدمی اس دنیا کی زیب و زینت میں پھنستا ہے اور کون سا آدمی اس زیب و زینت کو چھوڑ کر میری طرف آتا ہے۔ یہ دونوں یہ آزمانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے ایمان کے چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کفار کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا، کیونکہ مرنے کے بعد تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ دنیا میں دے دیتا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ تم پھر جاؤ گے ایمان سے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور یقیناً ہم بنا دیں گے اس سب کو جو زمین پر ہے، صعیداً جرزاً، بالآخر ایک چٹھیل میدان۔ یہ ابھی پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کوئی جگہ اوپر ہے کوئی نیچے ہے۔ فرمایا ایک وقت ایسے آنے والا ہے جب قیامت برپا ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو دوسری زمین کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا، اور یہ اوپر اونچا نیچا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، بالکل چٹھیل میدان ہوگا۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام جب معراج پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا اپنی امت کو میرا سلام کہو، اور دوسرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ جنت کی زمین بالکل چٹھیل میدان کی طرح ہے، اس کو تم نے بنانا ہے۔ اب وہاں اگر تم سبحان اللہ کہو گے تو درخت لگے گا، الحمدللہ کہو گے تو درخت لگے گا، لا الہ الا اللہ کہو گے درخت لگے گا، اللہ اکبر کہو گے درخت لگے گا۔ اب اس کو آباد کرنا تمہارا کام ہے، ورنہ اگر ایسی دنیا سے چلے گئے تو جیسے وہ چٹھیل میدان ہے اسی طرح رہے گا، اس کو آباد کرنے کے لیے یہی اعمال ہے۔